الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرة یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو۔ جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ اسباب النزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت عمرو بن جموع انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ بوڑھے آدمی تھے اور بہت مال والے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کیا صدقہ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر نفلی صدقات کا ذکر ہے اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے، اور یہی چیز ہم نے جو ہے وہ آیت بر جو پڑھی تھی اس میں بھی دیکھی تھی کہ نفلی صدقات کا پہلے ذکر تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر آیا تھا، لیکن یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، صرف نفلی جو صدقات ہیں ان کا ذکر ہے۔ اس کے اندر جو ہے دو باتوں کا سوال کیا گیا، اول یہ کہ کیا خرچ کریں، دوم یہ کہ کس پر خرچ کریں۔ اب اگر یہ آیت ہم آج کی دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے دوسرے سوال کا جواب دیا ہے کہ کس پر خرچ کریں، اور یہ جواب دیا کہ والدین پر اور دیگر رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر اور بیوی بچوں پر چونکہ انسان اپنے ذاتی تقاضے سے خرچ کرتا ہے، اس لیے سوال ان کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرنے کے متعلق تھا۔ لہٰذا اخراجات کی تفصیل بتاتے ہوئے پہلے والدین کا ذکر فرمایا، پھر ماں باپ کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا اجمالی ذکر فرمایا جو اپنے کنبے کے لوگ ہیں، پھر یتیموں اور مسکینوں کا ذکر فرمایا جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر جو تجھ سے زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں، جو خیر جو ہے وہ ہے بیسیکلی وہ مال کے لیے یوز ہوا ہے۔ یہاں گویا پہلے سوال کا جواب جو کہ ان صحابی نے پوچھا تھا کہ ہم کیا صدقہ کریں اور کس پر کریں، تو اس پہ پہلا سوال جو تھا کہ کیا صدقہ کریں اس کا جواب ہے، اور جواب یہ ہے کہ جو مال بھی ہو، تھوڑا ہو یا بہت ہو، خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو تو اس کا علم ہے، اور یہ شرط ہے کہ مال جو ہے وہ حلال ہو، خیر ہو، کیونکہ حرام مال جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی صدقہ کرنے کا فائدہ نہیں، اور اس سے رضا الہی جو ہے وہ حاصل نہیں۔ اس کے علاوہ جو مال جو ہے کسی دوسرے مقصد کے لیے خرچ کیا جائے اور خالص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ خرچ کیا جائے، اس کا بھی خرچ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے گویا اگر کوئی شخص جو ہے وہ ریاکاری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ دوسرے سوال کے جواب کو اس لیے اہمیت دی گئی کہ کوئی شخص کتنا ہی مال خرچ کرے جب تک صحیح مصرف میں خرچ نہ ہو تو ثواب جو ہے اس کو نہیں ہوگا۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت کے متعلق ہم روایات جو ہے وہ آیت بر کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ سو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو جو ہے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔